السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ MLA پرکاش گوڑ نے شمشاباد میونسپلٹی کے منڈل آفس میں 44 مستحقین میں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے چیکس تقسیم کیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت غریب لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی اور چاہتی ہے کہ لوگ حکومت کی طرف سے نافذ فلاحی اسکیموں سے مالی طور پر مستفید ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیمیں غریب خاندانوں کی نوجوان لڑکیوں کی شادی کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ پبلک ایڈمنسٹریشن ڈے کے موقع پر کلکٹریٹ میں منعقدہ پروگرام میں شرکت کی گئی۔ ریاستی وزیر برائے طبی صحت، خاندانی بہبود، سائنس اور ٹیکنالوجی دامودر راج نرسمہا، ضلع کلکٹر پی پرونیا، ضلع SP پرتیوش پنکج، TGIC کے چیئرمین نرملا جگا ریڈی اس موقع پر موجود رہے۔ اس موقع پر وزیر نے شہداء کے استوپا پر پھولوں کے ہار چڑھائے اور خراج عقیدت پیش کیا۔ قومی پرچم لہرانے کے بعد پولیس کی جانب سے سلامی لی گئی۔ ضلع کی ترقی کی رپورٹ پڑھ کر سنائی گئی۔ تلنگانہ پبلک ایڈمنسٹریشن ڈے کے موقع پر تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کی گئی۔ GHMC کے میئر گدوال وجے لکشمی نے کہا ہے کہ حکومت تلنگانہ حیدرآباد کو دنیا کے سرکردہ شہروں میں تبدیل کرنے کے لیے سرشار کوششیں کر رہی۔ GHMC ہیڈ آفس میں منعقدہ تلنگانہ پرجا پالنا دنوتسوم کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے میئر وجے لکشمی نے رسمی پولیس گارڈ آف آنر حاصل کرنے کے بعد قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر موجود عہدیداروں اور ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تلنگانہ پرجا پالنا دنوتسوم کا پیغام دیا۔ میئر نے کہا کہ تلنگانہ نے بادشاہت اور آمرانہ حکمرانی کے خلاف لڑنے والے شہیدوں کی قربانیوں کے نتیجے میں خود مختاری اور عوام کو بااختیار بنایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسی لیے آج کا دن تلنگانہ پرجا پالنا دنوتسوم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پیجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس، ٹوری چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ تلنگانہ میں گھریلو طبی اخراجات 4825 کروڑ روپے سالانہ تک پہنچ گئے۔ تلنگانہ کے شہری اور دیہی گھرانے سالانہ تقریباً 4825 کروڑ روپے طبی علاج پر خرچ کر رہے، جس کا زیادہ تر حصہ اپنی جیب سے یعنی کہ آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر ادا کرنا پڑ رہا۔ یہ اخراجات زیادہ تر اسپتال میں داخلے اور نجی طبی خدمات پر ہوتے ہیں، کیونکہ سرکاری صحت کی سہولیات محدود اور ناکافی ہیں۔ نیشنل سیمپلز کی 79ویں رپورٹ 2022-23 کے مطابق دیہی گھرانے سالانہ تقریباً 3022 کروڑ روپے علاج پر خرچ کر رہے، شہری گھرانے کا خرچ تقریباً 1804 کروڑ روپے سالانہ ہے۔ اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ تلنگانہ کے دیہی خاندان فی اسپتال داخلہ اوسطاً 4579 روپے خرچ کرتے ہیں، جبکہ شہری خاندان 4008 روپے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آندھرا پردیش میں دیہی خاندان 3685 روپے اور شہری خاندان 4238 روپے خرچ کرتے ہیں۔ قومی سطح پر شہری گھرانوں کے لیے فی اسپتال داخلہ اوسطاً خرچ 5290 روپے، جو تلنگانہ کے شہری اخراجات 4008 روپے سے زیادہ، تاہم تلنگانہ کے دیہی اخراجات 4579، قومی دیہی اوسطاً 4129 روپے سے زیادہ ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ ریاست کے دیہی علاقوں پر زیادہ معاشی دباؤ ہے۔ حیدرآباد کے صحت ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت سرکاری صحت کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر نہیں بناتی اور ہیلتھ انشورنس اسکیمز کو میسر نہیں بناتی تو ایک بڑی آبادی طبی ایمرجنسی کے سبب مالی بدحالی کا شکار ہوتی رہے گی۔ اس وقت طبی قرض، میڈیکل ڈیبٹ اور غربت میں اضافے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ پرائیویٹ اسپتالوں پر انحصار کرتے ہیں۔
تلنگانہ بھون میں 17 ستمبر کو قومی یوم اتحاد کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ BRS کے کارگزار صدر کیچی راما راؤ اور پارٹی کے سینئر قائدین نے 17 ستمبر کو تلنگانہ بھون میں منعقدہ قومی یوم وحدت کی تقریبات میں شرکت کی۔ پارٹی رہنماؤں نے قومی پرچم لہرایا اور قومی ترانہ گایا۔ KTR نے کہا کہ یہ وہ دن جب تلنگانہ کے بچوں نے بادشاہت سے جمہوری نظام میں قدم رکھا۔ کچھ نے اسے آزادی اور انضمام کا نام دیا، لیکن ہزاروں لوگوں نے بادشاہت کے خلاف جنگ لڑی اور اپنی جانیں قربان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کی جانب سے ہم سر جھکا کر اس وقت کے تمام جنگجوؤں اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تلنگانہ قربانیوں کی سرزمین اور جدوجہد کا سنگم ہے۔ اس وقت کی مسلح کسان جدوجہد سے شروع ہو کر 1969 کی تلنگانہ تحریک اور KCR کی قیادت میں جمہوری تلنگانہ تحریک تلنگانہ نے یہ سب کچھ دیکھا۔ اس نے تلنگانہ نے چکلی یلما، شیخ بندگی اور روی نارائن ریڈی جیسے شاندار شہید پیدا کیے۔ KCR کی قیادت میں جدوجہد تلنگانہ میں ایک بار پھر فلاحی اور ترقیاتی ریاست کے قیام اور آمرانہ رجحانات سے پاک جمہوری ریاست کے قیام کے لیے بنی ہے۔ వారి అమరత్వానికి శిరస్సు వంచి వినమ్రంగా నివాళి అర్పిస్తున్నాం. అట్లాగే తెలంగాణ అంటేనే త్యాగాల అడ్డ, పోరాటాల గడ్డ. సాయుధ పోరాటం నుంచి మొదలు పెడితే తొలి దశ తెలంగాణ ఉద్యమమైన, ఆ తర్వాత KCR గారి నాయకత్వంలో జరిగిన మలిదశ పోరాటమైన, ఇవాళటికి కూడా ఈ నియంతృత్వ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా تلنگانہ کی نئی تعلیمی پالیسی کے جائزے میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ہماری حکومت نے تعلیمی پالیسی میں بنیادی تبدیلیاں اور صفائی کا فیصلہ کیا۔ نئی پالیسی میں تعلیمی پالیسی کے ساتھ ساتھ غربت کے خاتمے میں بھی تبدیلیاں لانا ہوں گی۔ ماضی میں عثمانیہ اور کاکتیہ یونیورسٹیوں نے تلنگانہ کی تعلیم میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اوپن مارکیٹ کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام بین الاقوامی معیار کے مطابق نہیں۔ ہر سال انجینئرنگ کے 1,10,000 طلبہ پاس آؤٹ ہو رہے، ان میں سے صرف 15% کو نوکریاں مل رہی۔ تعلیم میں حکومت کا کردار کم ہو جائے گا۔ اگر محکمہ تعلیم کے لیے 21,000 کروڑ روپے مختص کیے جائیں تو اس کا 98% تنخواہوں پر خرچ ہوگا۔ غربت کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ تعلیم ہے۔ میرا مقصد تعلیمی پالیسی میں بنیادی تبدیلیاں لانا ہے۔ ایک طرف کانگریس نے ووٹ چوری کے خلاف زوردار مہم شروع کر رکھی ہے، دوسری طرف روزانہ کسی نہ کسی ریاست سے ووٹ چوری کا کوئی نہ کوئی معاملہ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ تازہ معاملہ اتر پردیش کی محبوبہ کا ہے، جہاں مبینہ ووٹ چوری کا ایسا ثبوت ظاہر ہوا جس نے سبھی کو حیران کر دیا۔ محبوبہ کے مکان نمبر 803 کے بارے میں بتایا جا رہا کہ وہاں 4,271 ووٹر رجسٹر ہیں۔ یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد کانگریس نے ایک بار پھر PM مودی اور الیکشن کمیشن کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ کانگریس نے تو پہلی فہرست میں سوال پیش کر دیا کہ یہ گھر ہے یا ایک پورا انتخابی حلقہ۔ معاملہ صرف ایک گھر کا نہیں بلکہ کئی ایسے گھر ہیں جہاں بڑی تعداد میں ووٹرز رجسٹرڈ ہیں، لیکن حقیقت میں وہاں کچھ ہی لوگ مقیم ہیں۔ 3 مکانات کی مثال تو کانگریس نے پیش بھی کر دی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کانگریس نے لکھا، UP کے محبوبہ میں ووٹ چوری کا کھیل، مکان نمبر 803 میں 4,271 ووٹرز، مکان نمبر 996 میں 243 ووٹرز، مکان نمبر 997 میں 185 ووٹرز۔ اس کے ساتھ ہی کانگریس نے لکھا، الیکشن کمیشن اور نریندر مودی نے ملک بھر میں ووٹ چوری کا کارنامہ انجام دیا جو لگاتار سامنے آ رہا۔ آج پورا ملک کہہ رہا، ووٹ چور گدی چھوڑ۔ مودی 75 برس کے اسکیمات، بڑے پیمانے اور مؤثر عمل درآمد پر مبنی حکمرانی کا ماڈل۔ صاف ایندھن اور صفائی ستھرائی سے لے کر ڈیجیٹل فائنانس اور سیمی کنڈکٹرز تک وزیر اعظم نریندر مودی کا حکمرانی ماڈل مؤثر عمل درآمد اور بڑے پیمانے پر فراہمی سے پہچانا جاتا ہے۔ 17 ستمبر 2025 کو وزیر اعظم نریندر مودی 75 برس کے ہو گئے۔ ان کی وزارت عظمیٰ کے 11 برس بعد بھی ان کی سیاسی پہچان ایک مرکزی خیال پر کھڑی، ڈلیوری، عملی فراہمی، فلاحی اسکیموں کو بڑے پیمانے پر نافذ کرنا، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے بدعنوانی اور رسائی میں رکاوٹیں ختم کرنا اور سیمی کنڈکٹر اور مصنوعی ذہانت جیسی جدید ٹیکنالوجیز میں فیصلہ کن سرمایہ کاری کرنا، یہ سب وہ پہلو جو ان کے حامی مودی کی گارنٹی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس گارنٹی کا مطلب ہے کہ سرکاری اسکیم براہ راست مستحق تک پہنچے، درمیانی دھوکے بازوں کو ختم کیا جائے اور فلاحی نظام کو خیرات نہیں بلکہ باعزت زندگی سے جوڑا جائے۔ یہ ماڈل دیہی
बावर्ची खानों, देहात और शहरों के बैंक अकाउंट्स और सफाई मुहिम के तहत बनाए गए करोड़ों बैतुल खलाओं पर अपनी छाप छोड़ चुका है। अब यही मॉडल सेमीकंडक्टर्स की फैक्ट्रियों, AI, कंप्यूट क्लस्टर और क्वांटम लेबर तक फैल रहा, जिसे मोदी का बड़ा वादा विकसित भारत 2047 से जोड़ा गया है। 2016 में उज्ज्वला योजना का आगाज निचली समाजी व मुआशी तबके के खवातीन के लिए किया गया। इससे पहले करोड़ों घराने लकड़ी, गोबर के उपले और कोयले पर इन्हिसार करते थे, जो सस्ते जरूर थे लेकिन सेहत के लिए नुकसानदाह, वक्त जाय करने वाले और माहौल के लिए मुहलिक थे। उज्ज्वला ने गरीब खवातीन को बगैर डिपॉजिट LPG कनेक्शन फराहम किए, जिससे साफ ईंधन सस्ता और काबिल रसाई बन गया। इस स्कीम के असरात का राज इसके बड़े पैमाने पर फैलाव में था। मार्च 2025 तक 10.3 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन फराहम किए जा चुके। दूसरे मरहले उज्ज्वला 2.0 में माइग्रेंट खानदानों को खुसूसी सहूलत दी गई, जो मुस्तकिल पता न होने की वजह से पहले महरूम रहते थे। सिर्फ खुद के दस्तखती बयान पर कनेक्शन मुमकिन बनाया गया ताकि मोबिलिटी उनके लिए रुकावट न बने। हिंदुस्तान की शान दिल्ली का लाल किला तारीखी अहमियत का हामिल। यौम आज़ादी पर वजीर आजम यही मुल्क का परचम लहराते हैं। वहीं लाल किला अब आलूदगी का शिकार होता जा रहा। एक नई तहकीक में खुलासा हुआ कि दिल्ली की जहरीली हवा इस तारीखी इमारतों को रफ्ता रफ्ता नुकसान पहुंचा रही। दिल्ली का लाल किला, जिसे 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, अब अपनी पहचान खोता जा रहा। हिंदुस्तानी और अतालवी साइंसदानों के एक मुश्तरका मुताले से पता चला कि फिजाई आलूदगी की वजह से इसकी लाल बलुए पत्थर से बनी दीवारों पर काली तह जम रही। ये तह न सिर्फ किले की खूबसूरती को फीका कर रही, बल्कि इसके स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए भी एक संगीन खतरा पैदा कर रही। लाल किले से मुतल्लिक स्टडी रिपोर्ट जून में शाये हुई थी। इस तफसीली साइंसी जांच में 2021 से 23 तक एयर क्वालिटी डाटा का तजिया किया गया। इसमें सामने आया कि दिल्ली में फाइन पार्टिकुलेट मीटर PM 2.5 की सतह कौमी सतह से 2.5 गुना ज्यादा, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की सतह भी मामूल से ऊपर है, जो पत्थर के कटाव को बढ़ा रही। साइंसदानों ने किले के मुख्तलिफ हिस्सों जैसे जाफर महल, मोती मस्जिद और दिल्ली गेट से नमूने यकजा किए। इन नमूनों के तजिया से पता चला कि ये काली तह जिप्सम, बेसनाइट और वेडेलाइट जैसे मादों से बनी है। इन तह में सेसा, जस्ता, क्रोमियम और तांबा जैसी भारतीय धातें भी पाई गईं, जिनके जराए गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, सीमेंट फैक्ट्रियां और तामीरी काम है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि 17 सितंबर का दिन कई वजूहात की बिना पर तारीख का एक अहम दिन है। इस दिन तमाम कारीगरों और कारकुन बड़े जोश व खरोश के साथ विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। इस दिन हैदराबाद को जाबिर निजाम और रज़ाकारों से आजाद कराया गया और आज के दिन ही एक ऐसे समाजी खिदमतगार का जन्म हुआ जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क और अहले वतन के लिए वक्फ कर दी। और मोदी जी का ये यौम पैदाइश इसलिए भी निहायत खास है क्योंकि ये उनकी 75वीं सालगिरह है। 140 करोड़ हम वतनों की तरफ से मोदी जी को सालगिरह की दिली मुबारकबाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो हिंदुस्तान के मजबूत मुस्तकबिल के लिए यानी कि मोदी जी को लंबी जिंदगी, तवानाई और सेहत अता करे। मरकजी वजीर दाखिला और इमदादी बाहमी के वजीर अमित शाह ने एक प्रेस रिलीज में इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ कई दहाइयों तक काम करते हुए मैंने ये तजुर्बा किया है कि उनकी शख्सियत एक सियासतदान से ज्यादा है, लेकिन कौमी मुफाद के लिए वक्फ एक हदफ पर मबनी रहनुमा की है और एक ऐसे लीडर जिनकी क़ियादत में कौम की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद इसका नज़्बुल ऐन है। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा 7 घंटे तक मीटिंग चली। ये मीटिंग काफी हद तक मुस्बित रही और मुस्तकबिल में भी टैरिफ जैसे संजीदा मामले पर बातचीत होने का कवी इम्कान है। मीटिंग में अमेरिका की जानिब से चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच और हिंदुस्तान की जानिब से एडिशनल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल शरीक थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तिजारती मुआहदे को लेकर अमेरिकी टीम से दिल्ली में तवील गुफ्तगू हुई। ये एक रोजा मीटिंग थी। अब अमेरिकी टीम वापस वतन चली जाएगी। हालांकि जल्द ही अगली मीटिंग होने वाली है। वजारत कॉमर्स की जानिब से दिए गए बयान में कहा गया है कि 7 घंटे तक चली मीटिंग में तिजारती मुआहदे के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुस्बित और दूरअंदेशी पर मबनी बातचीत हुई। इस मीटिंग में तिजारती मुआहदा BTA को जल्द मुकम्मल करने के लिए कोशिश तेज करने का फैसला लिया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।